مہینے میں آتا ہے تو اگلے چند سالوں میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا ہے. اسی لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے اس وقت ان 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں اتنی سردی پڑتی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا. اور جمادی کا معنی ہے جم جانا. اسی مناسبت سے 5ویں مہینے کو جمادی الاولیٰ اور 6ٹھے مہینے کو جمادی الاخریٰ کہا جاتا ہے. لغت کے اعتبار سے ان 2 مہینوں کے نام درست نام اور صحیح تلفظ یہ ہیں جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ. اور یہ پیارے پیارے جو مہینے ہیں یہ بہت ہی اپنے اندر بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے پورا سال ہی فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ہر نیک عمل پر فضل و کرم کی چھما چھم بارش برساتا ہے. تو اب دیکھیں ہر چیز کا ایک ایونٹ ہوتا ہے. آپ کے یہاں پہاڑ میں ابھی تقریباً ہمارے 50+ ڈیز گزر گئے، ہم نے یہاں تک دیکھا تو دھان کی فصل کی کٹائی چل رہی ہے. یہ ابھی اس کا سیزن ہے، اس کا موسم ہے، لوگ اس کی کٹائی میں مشغول ہیں. اور پھر کٹنے کے بعد اس کے اگلے مراحل یعنی کہ ان چاولوں کو جو دھان سے جو چاول حاصل ہوتے ہیں ان کو سٹوریج کرنے میں صاف ستھرا کر کے سال بھر کے اناج کے لیے اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک سیزن ہے. کیا ہمارا کبھی یہ ذہن بھی بنا کہ عبادت کا سیزن بھی ہونا چاہیے؟ رمضان مبارک تو ہے ہی ہے، رمضان میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی کثرت ہو جاتی ہے. اور روزے تو ہر کوئی ہی رکھنا فرض ہی فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر. اسی طرح سے پیارے اسلامی بھائیوں سال کی 11 مہینے ہیں. ان 11 مہینوں میں اگر آپ کیلکولیشن کریں تقریباً 330 دن بنتے ہیں کم و بیش. اب ان 330 دنوں میں کیا آیا ہماری مسجدوں کی رونق ویسے ہی رہتی ہے؟ کیا آیا ہماری وہی قرآن پاک پڑھنے کا موقع رہتا ہے؟ کیا آیا ویسا ہی عبادات کی طرف ہمارا دل لگتا ہے؟ نہیں، معاملہ اس کے برعکس ہے. کبھی آپ نے اس کا نظارہ دیکھنا ہو نا، آپ کے یہاں کے معاملات کا ہمیں نہیں پتا، ہم پاکستان کا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے پورے 30 دن پہلا روزہ ہوگا تو مسجد میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اتنے نمازی ہوں گے. پھر دوسرے میں ایک کام، پھر 2، پھر 3، پھر 30، پھر رفتہ رفتہ آخری دنوں میں وہی مقبول کے نمازی رہ جائیں گے. اور چاند رات جب آتی ہے تو جب اعتکاف سے اٹھ کر سارے گھروں میں چلے جاتے ہیں وہی پکے نمازی جو 2، 4، 5 7 ہوتے ہیں نا وہی نماز عشاء میں نظر آ رہے تھے. عید والے دن وہ مسجد اندر باہر سے فل ہوتی ہے، لیکن ظہر کے وقت وہی مقبول کے 2، 4 نمازی ہوتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عبادت وہ اچھی وہ قلیل ہو لیکن مستقل ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن وہ کنٹینیو ہو، اس پر کبھی بھی جو ہے نا وہ بندے کو پیچھے نہیں آنا چاہیے، آگے ہی بڑھنا چاہیے. اب ہماری مسلمانوں کی حالت کچھ ایسی ہے، مسجد عظیم الشان ہے، یہاں پر الحمدللہ نماز مغرب ہم نے پہلی فرسٹ نماز ادا کی اس مسجد میں. نمازیوں کی تعداد دیگر مقامات کے مقابلے میں اچھی تھی، لیکن 1-2 مقامات ایسے بھی تھے جہاں پر ہم گئے، یقین مانے اتنی خوبصورت مسجد میں اے سی لگے ہوئے، 3-4 اے سی لگے ہوئے، ہر طرح کی سہولت مسجد میں، لیکن کیا کہ نمازی نہیں تھے، 2-3 نمازی. تو یہ مسجد کی شان شان نہیں ہے. عبادت کا سیزن ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، کہ فرمایا کہ یہ نیکوں کے لیے جو نا سردیوں کی جو راتیں ہوتی ہیں نا یہ عمدہ ترین ہوتی ہے عبادت کی. وہ راتیں جو لمبی ہوتی ہیں وہ ساری رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ذرا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم نے ہر کام کے لیے ایک وقت مخصوص کیا ہے؟ بچے اسکول جاتے ہیں، ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ہم تجارت پہ جاتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم کھیت میں جاتے ہیں، ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. ہم نے صبح 10 بجے اگر کھیت جانا ہے تو شام 4 بجے 5 بجے واپس آنا ہے. دکان پہ جانا ہے صبح 8 بجے تو شام کو 8 بجے 10 بجے. ہمارے کا ڈیوٹی ٹائم ہے 8-10 گھنٹے. کیا عبادت کے لیے بھی کوئی ٹائم ہے؟ نماز تو پڑھنی پڑی، ہر عاقل بالغ مرد اور مسلمان پر نماز 5 وقت فرض ہے، آئین ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بونس کے لیے 1 گھنٹہ رکھا ہے ہم نے رات کے کسی وقفے میں؟ 1 گھنٹہ صرف اور صرف صاف ستھرا لباس پہن کے اجلا بندہ ہر طرح سے ظاہر باطن کی صفائی کر کے گھر کے کسی ایک کونے میں، مسجد کے کسی ایک کونے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر صرف اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنی. اس میں کیا کرنا ہے؟ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے کیا ہم نے اپنا کوئی مخصوص وقت رکھا؟ ہر ایک بندہ اپنے سے سوال کر لے. تو پیارے محترم اسلام
اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، فقط اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہمیشہ مقصد پر ضروریات کو قربان کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے بندے کو آؤٹ پٹ حاصل ہوتا ہے۔ اب پیارے محترم اسلامی، ہم نے اس کے برعکس، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں، ہم نے مقصد پر ضروریات کو ترجیح دی، ہم نے مقصد کو قربان کر دیا ضروریات کو حاصل کرتے کرتے۔ ضروریات پیارے اسلامی پہ یاد رکھیں، ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ان کی بھی پوری ہو جاتی ہے، نہ جن کا کوئی گھر ہے، نہ کوئی بار ہے، نہ کوئی ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی تجارت ہے، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہماری خواہشات ہیں، خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوتی۔ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں نکلا، کہا کہ آج اپنی سلطنت کا دورہ کروں گا، بڑے کرو فر کے ساتھ نکلا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا کہ میں اپنی سلطنت کا دورہ کروں گا۔ جیسے ہی اپنے دربار سے باہر نکلا تو دیکھا ایک فقیر ہے، ایک کٹورا لیا بیٹا ہے، اور بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو فقیر ہے، پہلے فقیر مل گیا۔ اس کے پیالے میں، کٹورے میں ایک اشرفی ڈالی، غائب، 2 ڈالی، غائب، 100 ڈالی، غائب، حتیٰ کہ پورا تھیلا اڑیل دیا، غائب۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کو دوں اور یہ اس سے ضروریات پوری نہ ہوں۔ بادشاہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، تھیلے کے تھیلے اڑیل دیے، ایک بھی اشرفی نظر نہ آئی۔ بادشاہ آ کر دونوں گھٹنے ٹیک کر اس اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا، کہا بابا جی مسئلہ کیا ہے؟ 1 ڈالی غائب، 10 ڈالی غائب، 100 ڈالی غائب، تھیلے ڈال دیے غائب۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو میرے ہاتھ میں پیالہ ہے نا، یہ خواہشات کا پیالہ ہے۔ کس کا پیالہ ہے؟ خواہشات کا پیالہ ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اس میں ڈال دو گے نا، یہ بھرے گا نہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، 2 پہاڑ ہوں، وہ تیسرے کی حفظ کرے گا۔ اور فرمایا انسان کا پیٹ تو مٹی بھرے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوئی۔ ہم نے قرآن کی تفسیر میں کل پڑھ رہے تھے کہ اگر ایک شخص کے پاس 1 کروڑ 1 ارب روپیہ ہو نا، اگر وہ خوبصورت نہیں ہے نا، تو وہ اس کا دل پھر بھی بے قرار رہے گا، اس کو قرار نہیں آئے گا کہ وہ کہے گا مجھے خوبصورتی مل جائے، یہ 1 کروڑ روپے کا میں کیا کروں گا، میں تو خوبصورت ہی نہیں۔ اور اگر ایک شخص خوبصورت ہے، اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ نہیں ہے تو وہ پھر حسد کرے گا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس پر خوش رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑھا سکتے ہے۔ آج اللہ کی نعمتوں پر شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں صرف کروں، وہ کام کروں جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کرنے کا حکم دیا، اور وہ کام نہ کروں جس کے کرنے سے منع کیا۔ تو پیارے اسلامی بھائی، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے، قرآن کے ترجمہ تفسیر سے، احادیث سے، فقہ سے۔ یہ ساری کی ساری کتابیں یا پڑھیں، یا جنہوں نے پڑھی ہیں علماء کرام رحمہ اللہ السلام جو عالم دین ہیں، اس سے مربوط اور مضبوط ہو جائیے، اور اس سے کہے حضور ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، ہمیں طلاق کے بارے میں بتائیں، ہمیں نکاح کے بارے میں بتائیں، ہمیں پردے کے بارے میں بتائیں، ہمیں رشوت کے بارے میں بتائیں، ہمیں سود کے بارے میں بتائیں۔ غیبت، چغلی، حسد، تکبر، کینہ، بغض، یہ وہ کبیرہ اور اشد ترین، سخت ترین واحدات گناہ ہیں جن میں اگر میں پڑھوں گا تو میرا ایمان بھی خطرے میں پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ اب کیا ہے، غیبت اتنی عام ہے کہ کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی ماں، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ جو وہی بچے گا جو کوشش کرے گا اور اس کو اس کے بارے میں علم ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے جو ہم بچنا چاہیں گے، کوشش کریں گے تو بچ سکتے ہیں۔ اور غیبت پتہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے کعبہ تو اور تیری عظمت کتنی بلند و بالا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اور غیبت کے بارے میں حدیث پاک الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت اتنی عام ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی مسلمان کے اندر عیب موجود ہے، سچ ہے کہ اس کے اندر وہ موجود ہے، لیکن اگر آپ بلا اجازت شرعی بیان کریں گے تو یہ غیبت ہوگا۔ بالفرض یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی، اگر ان میں سے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، آپ میں سے کوئی دوسرا کہ یار وہ تو سویا ہی رہتا ہے، وہ تو سست بڑا ہے، وہ تو رات دیر بعد جاگتا رہا ہے اور صبح اٹھ کر اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس کا یہ گفتگو کرنا یہ غیبت ہے، یہ گفتگو کرنا غیبت ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں
اسی لیے وہ روایت ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، اطلب العلم الی المہدی فی اللحدی، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو الحمدللہ سید دعوت اسلامی کے یہ مدنی قافلے قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، پوری دنیا میں الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے اور برائی سے منع کرنے کے لیے راہ خدا عزوجل میں سفر کرتے جا رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 3 دن مدنی قافلہ یہاں پر رہے گا انشاءاللہ، جمعے والے دن صبح فرسٹ ٹائم یہاں سے جانے کی انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ تو آپ اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا یا آپ کے پاس وقت ہو یہاں پر بیٹھیں، علم دین کے مجالس کے حلقے لگیں گے، ان حلقوں میں آپ شرکت کریں انشاءاللہ۔ شرکت کرنے کی برکت سے آپ کو پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے، ایمان کی حفاظت کے لیے پونے کا ذہن بنے گا۔ نماز کا پریکٹیکل کرایا جائے گا، یہ چیزیں ہیں، کوئی بھی سیکھنا چاہیے انشاءاللہ، کوئی بھی کسی طرح کے فرائض و واجبات سیکھنا چاہیے، آپ بیٹھے انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، مکروہات، تحریمی، تنزیہی، مستحبات، سنن وغیرہ۔ اسی طریقے سے نماز عیدین کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، قضا نمازوں کا طریقہ، مسافر کی نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو چیزیں فرض و واجب ہے، غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے، اور والحاصل قیاس، دیگر کئی طرح کے مسائل ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض و واجب ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو پیارے اسلامی بھائیو ہم گناہ گار ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یار میں تو اپنے تئیں سمجھ کے اس چیز کو ثواب کر رہا ہوں۔ اب میں نے کسی کی ہمدردی کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے تو ہمدردی ہوئی، دلی ہمدردی، لیکن میں نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہوا اس کی غیبت کر کے۔ تو اب اس معاملے میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹائم دیں، اور یہ سردیوں کے راتیں ہیں، لمبی ہوتی ہیں، ان میں عبادات کریں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دعوت دے کر آپ مسجد کی طرف لے کر آئیں انشاءاللہ۔ اگر دعوت دیں گے اور اس پر انشاءاللہ آپ کو کثیر ثواب ملے گا۔ ثواب کتنا ملے گا؟ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو بندہ اپنے بھائی کو بلائے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اس پر تو اس کو اجر کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ اور ایسے بندے کو، کیسے بندے کو یہ نیکی کا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے جہنم کی سزا دینے میں حیا آتی ہے۔ اب یہ کہ آپ اپنی بھاشا میں، اپنی لینگویج میں گھر سے نکلیں تو یہ کہتے ہیں بھی نماز مغرب کا وقت، جو سی نماز کا بھی وقت ہو گیا آپ بھی نماز پڑھ لیجیے، کوئی راستے میں مسلمان ملے تو اس کو بھی دعوت دے دیجیے۔ یہ اپنی مادری زبان میں آپ یہ الفاظ دہرائیں گے، ایک ایک کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سارے دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس میں جو غلطی کوتاہی پیارے حبیب علیہ السلام کی وسیلہ سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔